میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے گفٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے, اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائیں کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ کی 2 کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دینا. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا, ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ آپ, کھانا کا ہے. کھجوریں کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے بس. ہم جو عید الفطر کے دن پھوڑتے ہیں, جو ماشاء اللہ اللہ توفیق دے, زیادہ میں اس میں نہیں جاتا, تو باقی اسلام کے جتنے تہوار دیکھو اس میں میٹھا کہیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 بقرعید, جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی کا دن ہے نا, فیملی پلاننگ والوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ آبادی مزید بڑھ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے, یا حلوے کی 2 دیگیں. نا بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ. جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے, حدیث میں بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو, شادی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کرو, مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا. ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن, بکری, 1 بکری بھی ذبح کر کے کر سکتے ہو تو 1 بکری ذبح کر لو. وہاں بھی کیا ہے, گوشت. پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں, میں بتاتا ہوں ابھی کہاں سے آیا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ. وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے, گوشت. حج کے موقع پہ دم شکر ہے, اور ایک دم شکر ہوتا ہے, ایک دم جنایت ہوتا ہے. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے, تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے, مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا, کوئی احرام کے خلاف کوئی کام ہو گیا, تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے. وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے, غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی 1 بکرا 25,000 کا آتا ہے, اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہیں بھائی, تو یہ یا خوشبو لگا لی, تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا, اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نا اللہ کو پتہ ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے, گائے کھلانی ہے, دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع, آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, اس پہ بھی دم ہے, لیکن یہ دم شکر کا ہے نا, نعمت کے طور پر, تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اس خوشی میں آپ میری طرف سے بکرا کاٹو, اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے,
بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ, لڈو کھاؤ, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار؟ فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ, چربی کھاؤ, چربی کھلاؤ, اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ, بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو بھی. پیدل سفر تھے بھائی, اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. شدید بھوک ہے, جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو, اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا. صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے, ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا, اس کا شوربہ بنایا گیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید, ہم ایسی سفر میں تھکاوٹ میں ہو, شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو, ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے, ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے بولو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, آج کیا ہو جائے, آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا میں. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ, یار گاجر کا حلوہ کھلا دے, بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی, کھجوریں بھی کھائیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے, خوب سمجھ لو, دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید, تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی, تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح میرے بھائی ابھی ہمارے یہاں مٹھائیاں آئی کہاں سے ہیں یہ سمجھ لو. مسلمان بات بات پہ مذہب کے نام پہ میٹھے کیوں پھوڑتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات کا حلوہ ہم لوگوں نے کیا, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا حلوہ ہے, یہ اسلام میں کوئی یہ شب برات, ہاں نبی کو میٹھا پسند تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. وہ تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے نا, اس کو پسند ہوتا ہے, لیکن کون سا میٹھا پسند تھا؟ کھجور کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسند تھا. یا بعض دفعہ اسی کھجور کا حلوہ بنایا جاتا تھا, اس میں کوئی پنیر وغیرہ ڈال کے, بالکل ایک نیچرل چیز تھی. اس کا یہ گاجر کے حلووں سے اور یہ رسگلوں سے کیا تعلق ہے بھائی اس میٹھے کا؟ اور وہ بھی بہت تھوڑا کھایا ہے. ہمارے نبی کی جو صفت تھی پچھلی کتابوں میں, آسمانی کتابوں میں, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے, گوشت کھانے والے, یہ علامت تھی. کیونکہ انسان 2 قسم کے ہر دور میں رہے ہیں, ویجیٹیرین اور گوشت خور. تو ہمارے نبی کی علامت کیا تھی؟ یہ ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, یہ کیا ہوں گے؟ گوشت خور ہوں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں میں لڈو آئے کہاں سے ہیں, رسگلے اور لڈو بولو آئے کہاں سے؟ ہر بات ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بھی خوشی کا موقع ہو, آپ کا بچہ پاس ہو گیا, یہ بکرا کھائیے, آئیے یہ لیگ پیس آپ کے لیے, میرے بچے کے نمبر اچھے آئے, یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اسلام کے مزاج کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا نا بھائی. میری شادی ہو گئی ہے تو یہ دمبا میری طرف سے, آپ آ نہیں سکتے دعوت میں, یہ دمبے کی چانپیں میں آپ کو ڈبے میں پیک کر کے بھیج رہا ہوں. اب الٹا ہو رہا ہے جی, آپ کی شادی ہوئی ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے رسگلے سے. جی میرا ولیمہ ہے, یہ منہ میٹھا کیجیے. میں امتحان میں پاس ہو گیا, 6 لڈو. یہ میرا باہر کا ویزا لگ گیا, امریکہ جا رہا ہوں, یہ 8 رسگلے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے میرے بھائی جب آپ لڈو پھوڑتے رہیں گے اور مذہب کے نام پہ پھوڑو گے, کیونکہ مذہب کے نام پہ جب پھوڑتا ہے تو عبادت سمجھ کے 6 کے بجائے 8 کھائے گا پھر وہ, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے سنت ہے یہ. تو اس سے میرے بھائی ہوگا کیا کہ آپ بھی لڈو کی طرح بننا شروع ہو جاؤ. جو لڈو کھاتا ہے وہ بالآخر لڈو جیسا ہو جاتا ہے, وہ گلوکوز سے بھر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. جب آپ گلوکوز سے بھرتے ہو تو فوری نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ہر وقت سستی رہتی ہے, انسولین نکلتی رہتی ہے, انسولین اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور طبیعت ہمیشہ آپ کی ٹن رہتی ہے. جو فریشنس عبادت کے لیے چاہیے, مختلف کاموں کے لیے چاہیے, وہ ہوتی نہیں ہے. تبھی تو آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ, جس کو دیکھو کیا ہو رہا ہوگا, سو رہا ہوگا وہ.
تھانوں میں جاؤ تو بھی بہت دفعہ، یہ پولیس والوں سے میں پنگا نہیں لینا چاہتا، خیر، تو آپ کہیں بھی جاؤ، جتنے بھی بڑے اداروں میں جاؤ، آپ کو لوگ اکثر سوتے ہوئے نظر آئیں گے. گھر میں آپ دیکھو بیگم صاحبہ 2:45 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہی ہیں دوپہر کو، سب کے گھروں میں یہی ہو رہا ہے، کراچی میں تو یہی ہے. سو رہے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، کیوں؟ میٹھا کھا کھا کے خود رسگلہ بن چکے ہیں. ہمارے نبی ہم کو کھلا رہے ہیں گوشت کھاؤ، ٹھیک ہے، گوشت کھانے سے نیند نہیں آتی، اتنی نیند نہیں آتی جتنی یہ میٹھے پھوڑنے سے آتی ہے. تو اسلام کے جتنے تہوار ہیں اس میں ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں بیان کی، ہاں میں بتا رہا تھا میٹھا آیا کہاں سے ہے، یہ سمجھو. دیکھو ہندو گوشت نہیں کھاتے، ہندو گوشت نہیں کھاتے، لہذا ان کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب اللہ نے جو لذت گوشت میں رکھی ہے نا کھانوں میں، وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی ہے. گوشت کی بریانی، گوشت کی نہاری، یہ سارے مزے کے کھانے کس کے ہوتے ہیں؟ تو ہندوؤں کے جو پنڈت لوگ تھے انہوں نے گوشت چھڑوا دی اپنی قوم سے مذہب کے نام پہ. اب ان کو کھانوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے کچھ تو نیا لانا تھا نا. تو اب ان کے تبھی یہ جو ہندوستان میں کھانے پینے کی جو صنعت ہے نا، اس نے بڑی ترقی کی ہے. اتنی ویرائٹیز کھانے کی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی جتنی ہندوستان میں ہے. وجہ اس کی کہ جب گوشت نہیں کھا رہے تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا؟ خراب. لہذا انہوں نے دالوں کی مختلف چیزیں بنانا شروع کر دیں اور چاولوں کی مختلف طریقوں سے بنانا شروع کر دیا. اب تو 20 قسم کی مٹھائیاں بنانا شروع کر دیں. وہ اتنی مٹھائیوں کی اقسام آپ کو ملیں گی. تو مسلمانوں میں جو لڈو کھانے کا رواج آیا بہت زیادہ، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ورنہ مسلمان بائی نیچر کیا تھا؟ گوشت خور تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اب غریب آدمی کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی غریب آدمی صبر کرے. غریب آدمی کیا کرے؟ صبر کرے. جو ہے وہ کھائے بس. غریبوں جو اللہ نے نہیں دیا تو صبر کرے. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ غریب آدمی کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے بھی پروٹین دے سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے غریب دیکھے ماشاء اللہ، ہٹے کٹے فٹ فاٹ. تو یہ جو اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر جیب میں پیسہ ہے تو کنجوسی مت کرو، نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرو. کیا کرو؟ اللہ پہ توکل. ابھی تو بڑا مسئلہ. اچھا غریب آدمی کے پاس گٹکا کھانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ سگریٹ پینے کے پیسے کم بخت کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کوکنگ آئل بھی تو فری میں تھوڑی مل رہا ہے. اچھا یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو کوکنگ آئل آپ کو مل رہا ہے نا سستا، اور دیسی گھی مہنگا، دیسی گھی ڈلتا کم ہے اور یہ کوکنگ آئل ڈلتا زیادہ ہے. نتیجہ تقریباً سیم ہی ہے. نتیجہ تقریباً کیا ہے؟ سیم ہی ہے. اور غریب آدمی کے لیے بکری پالنا زیادہ آسان ہے. آپ پال لو، وہ تو ادھر ادھر سے کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتی ہے. خیر اب میں امیر غریب کی بات کی طرف نہیں جا رہا. میں تو کہہ رہا ہوں چلو غریب آدمی صبر کرے، لیکن جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود مت کھودے. وہ تو کم از کم تھوڑا سا خیال کرے. تو جتنا زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، صدقات و خیرات کا پیسہ، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یا تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو اویئر کرو کہ آپ جوانی میں بیمار ہو کیوں رہے ہیں.